آج کے درس میں جو میں نے آیات پڑھی ہیں اس کا تعلق ہے عظمت مصطفیٰ، حضور کا شان، عظمت سیدنا محمد مصطفیٰ۔ آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ جس عالم پر بھی نظر ڈالیں، عالم ارواح میں، عالم دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں، ہر جگہ میرے مدنی کی عظمت جو ہے وہ واضح ہے۔ عالم ارواح میں جب اللہ نے، ابھی ارواح ہیں، کوئی جسد نہیں پیدا ہوا، لیکن اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارواح انبیاء سے ایک عہد لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے وعدہ لیا تھا انبیاء سے کہ تم پر میری کتاب و حکمت بھی آئے گی، اور پھر میرے ایک نبی آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، محمد مصطفیٰ، جو تمہارے مذہب کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ تم سب ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ اللہ نے ان سے باقاعدہ عہد لیا، ان سب نے اقرار کیا کہ اقررنا، اللہ نے فرمایا اقرار کرتے ہو فاشہدوا، سب گواہ ہو جاؤ، انا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا ہے، اسی لیے علماء نے فرمایا باقی انبیاء نبی ہیں لیکن مدنی نبی الانبیاء ہے، علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور اسی طرح میرے آقا کی ایک صحیح حدیث مبارک ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے ولد اسماعیل سے قبیلہ کنانہ کو چن لیا، مصطفیٰ قریش من کنانہ، اور پھر کنانہ سے قریش کو چن لیا، واصطفیٰ من قریش بنو ہاشم، اللہ نے قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، واصطفانی من بنی ہاشم، پھر اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں سے چن لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم کو، کیونکہ جن کو اللہ نبوت و رسالت دیتے ہیں خود چنتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جب اللہ پاک ہیں تو ان کی چنی ہوئی ذات بھی پاک ہے، اس میں بھی کوئی نقص نہیں۔ اور اسی طرح میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبلی، مجھے اللہ نے 5 چیزیں ایسی دی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو، کسی امت کو یہ چیزیں نہیں ملی ہیں، میری وجہ سے مجھے اور میری امت کو ملی ہیں۔ ایک تو یہ ہے فرمایا کہ نصرت مسیرۃ شہر، ابھی 1 مہینے کا سفر باقی ہوتا ہے کہ اللہ کافروں کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا احلت لی المغانم، جنگ کے بعد جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے وہ اللہ نے حلال کر دیا ہے، پہلی امتوں پہ وہ حلال نہیں تھا، وہ رکھ دیا جاتا تھا اونچی جگہ پہ، آگ آگے جلا دیتی تھی، لیکن اللہ نے میری امت کے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کر دیا ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ بھی دیا ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پہلے لوگوں کی نماز صرف مسجد میں ہوتی تھی، اللہ نے میری امت کے لیے پوری زمین جو ہے اس کو مسجد بنا دیا ہے کہ جہاں بھی کوئی کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے گا ادا ہو جائے گی، اور جہاں بھی کوئی تیمم کرے گا تو اس کا تیمم ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی طرح اللہ نے مجھے مقام شفاعت کبریٰ عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہیں ملا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی عظمت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں، غور کریں کہ اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، یہ لا زائدہ ہوتا ہے، معنی اقسم، میں قسم کھاتا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لام ابتدائیہ ہوتا ہے لا اقسم، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، لام اپنے مقام پہ، معنی قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ایسی واضح بات ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اللہ نے قسم کھائی، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، میں اس قسم اس شہر کی، کون سا؟ مکہ۔ اچھا کیوں قسم کھا رہا ہوں کہ اس میں مقام ابراہیم ہے؟
اس میں کعبہ ہے، اس میں حجر اسود ہے، اس میں حتیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے، اس میں شعائر ہیں۔ فرمایا نہ یہ قسم اس لیے کھا رہا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہ میرا مدنی تیرے پاؤں اس شہر کو لگ گئے، اس لیے میں یہ قسم کھا رہا ہوں کہ تیری وجہ سے یہ شہر بھی عظمت والا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ قسم کھا کے بات واضح فرما دی ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ تمام انبیاء کو اللہ نے نام لے کے خطاب کیا ہے۔ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح یا نوح۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا یا موسیٰ۔ اسی طرح فرمایا قد صدقت نادیناہ ان یا ابراہیم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یعنی ہر پیغمبر کو نام سے پکارا ہے، لیکن اللہ نے میرے مدنی کو جب بھی پکارا لقب سے پکارا ہے۔ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو یہ شان محمد مصطفیٰ ہے، یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کو جب بھی بلایا ہے تو خطاب سے بلایا ہے۔ چند ایک مقامات پہ جہاں ضرورت تھی اللہ نے حضور کا نام لیا ہے، وہاں بھی نام سے پکارا نہیں بلکہ نام لیا ہے۔ جیسے فرمایا محمد الرسول اللہ، یا جیسے فرمایا وما محمد الا رسول، یا جیسے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ورنہ ہر جگہ حتیٰ کہ عتاب کا مقام ہے پھر بھی خطاب سے پکارا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ تو یہ بھی شان محمد مصطفیٰ ہے، حضرت سب کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صحیح تعداد انبیاء کی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بعض روایات ہیں لیکن وہ روایات اسرائیلیہ ہیں، ان پر آدمی اعتماد نہیں کر سکتا۔ ان میں ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے ہیں، لیکن اس روایت کی صحت پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ لیکن ان میں 313 رسول بھیجے ہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا نے بدر والے دن فرمایا تھا کہ آج میرے اصحاب بدر کی اتنی تعداد ہے جتنی اللہ کے رسولوں کی تعداد ہے، یعنی 313۔ تو یہ تعداد تو حدیث سے ثابت ہے۔ اور اللہ نے سارے قرآن میں تقریباً 25 انبیاء کا نام ذکر فرمایا ہے، باقی کا ذکر اجمالاً ہے کہ بعض کا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ذکر کیا ہے وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض کا ہم نے آپ پر قصہ بیان نہیں فرمایا ہے۔ تو بہرحال 1,24,000 انبیاء میں 313 اللہ کے رسول ہیں، اور ان 3 میں پھر 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یاد رکھو۔ 5 جو ہیں ان کی شان سب سے زیادہ ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور ان 5 میں بھی افضل جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح صحیح روایات میں موجود ہے کہ معراج والی رات حضور جب بیت المقدس میں پہنچے، تمام انبیاء انتظار میں کھڑے ہیں،
وہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے نبی پر ایمان لے آنا، آج سارے آئے ہوئے، سب اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں۔ اذان ہو گئی، اللہ کے فرشتے بھی اترے، جبریل علیہ السلام نے اذان کے بعد اعلان کیا۔ اب سب سوچ رہے ہیں کہ آج مصلی پہ امامت کا مقام کس کو ملتا ہے؟ شاید آدم کو ملے، ابراہیم کو ملے، موسیٰ علیہ السلام کو ملے، عیسیٰ علیہ السلام کو ملے، لیکن حضرت جبریل نے اعلان کیا کہ صرت مشرقاً و مغربا، میں نے شرق میں، غرب میں، شمال میں، جنوب میں، زمینوں میں، آسمانوں میں دیکھا ہے، لیکن ما وجدت مثل محمد، میرے مدنی محمد جیسا کوئی شان والا نہیں ہے، لہذا تقدم یا محمد، محمد مصطفیٰ آپ امام بنے اور سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو جیسے آپ نبی الانبیاء ہیں، اسی طرح آپ امام الانبیاء والمرسلین بھی ہیں کہ سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ اب یہاں ایک بات ہے سمجھنے والی، درود شریف پڑھو گے تو سمجھ آئے گا۔ درود شریف پڑھنے سے یاد رکھو اللہ کی رحمت اترتی ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور بات دلوں میں بیٹھ جاتی ہے اور دلوں کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ کیسے سکتے؟ تو اس لیے اب غور کریں۔ اچھا، اگر اللہ نے حضور کو امام الانبیاء بنایا، سب کو نماز پڑھائی، تو مکے میں پڑھا دیتے، کعبے میں، یہ تو افضل تھا۔ کعبے کی نماز جو ہے وہ تو 1,00,000 کے برابر ہے نا، مسجد اقصیٰ کی نماز تو 500 کے برابر ہے۔ تو اللہ نے آپ کو یہاں امام نہیں بنایا بلکہ وہاں مسجد اقصیٰ میں امام بنایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ والوں نے، جن کو اللہ نے عشق دیا ہے، حضور پاک کی محبت دی ہے، انہوں نے کہا وجہ یہ تھی، گھر میں تو سب بڑے ہوتے ہیں، اپنے گھر میں تو ہر آدمی بڑا ہوتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ قبلہ بنو اسرائیل کا ہو، شہر بنو اسرائیل کا، اور امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اتنا اللہ نے آپ کا شان جو ہے وہ بلند فرما دیا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ یہ زمینوں پہ پھر آسمانوں میں بھی جب حضور تشریف لے گئے، ہر آسمان پہ پیغمبر انتظار میں کھڑے ہیں، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں، یعنی زمین میں بھی استقبال ہے اور آسمانوں میں بھی استقبال ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتار دیا، بی بی حوا کو بھی اتار دیا، اب آدم علیہ السلام اپنی غلطی پہ روتے رہے بڑی طویل مدت، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ 300 سال تک روتے رہے۔ ہم تو چند دن حج کے لیے آتے ہیں، اور جی دعائیں کیے منظور نہیں ہوئی، انبیاء 300 سال روتے ہیں، تم چند دنوں میں پریشان ہو گئے۔ یہ کوئی بات اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے قبول کرے، وہ چاہے تو فوراً قبول کر لے، وہ چاہے تو نہ قبول کرے، وہ چاہے تو مدت کے بعد قبول کرے۔ تو حضرت آدم علیہ قرآن میں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، آپ کے رونے کے بعد اللہ نے خود کلمات سکھلائے، جب راضی ہونے پہ آتے ہیں تو پھر کلمہ بھی خود سکھلا دیتے ہیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ بھی یاد رکھ لو، لوگوں نے ایک بڑا مشہور کیا ہوا ہے مسئلہ کہ آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا حضور کا نام لکھا ہوا تھا، حضور کے واسطے سے دعا مانگی تو معافی ملی۔ ایک قصہ بالکل من گھڑت ہے جس کا کوئی حقیقت ہے۔ جب قرآن موجود ہے تو پھر دوسری طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں وہ کلمات کیا تھے جس سے آدم نے دعا مانگی؟ وہ واسطہ وسیلہ نہیں تھا، وہ دعا یہی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا
حضرت آدم کو تو 300 سال کے بعد کلمات القا کیے گئے. یہ شان میرے مدنی کی ہے کہ فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ. میرا مدنی میں نے تو سارا قرآن تجھے القا کر کے علم عطا فرما دیا ہے، بغیر مانگے دے دیا ہے. حضور نے مانگا تو نہیں تھا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا جب جبریل آیا وحی لے کر. تو اس لیے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ. اور اسی طرح حضرت موسیٰ نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اللہ میرا سینہ کھول دیں. حضرت موسیٰ نے دعائیں مانگی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم بغیر دعا کے تیرا سینہ کھول دیتے ہیں. الم نشرح لک صدرک. حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا اللہ میرے بھائی کو نبوت دے دے تاکہ میری پشت مضبوط ہو جائے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم تیرے مانگے بجائے تیرا انتظام کر دیتے ہیں. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. یہ تیرے پشت پہ بوجھ تھا تو ہم بولے نبوت کا، ادائے رسالت کا، ہم اس کو اتار کے آسان کر دیتے ہیں. اللہ نے آپ کو یہ شان بھی عطا فرمایا. اور اسی طرح قرآن میں موجود ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام میقات پہ پہنچے، آپ اپنی قوم سے پہلے پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام تم قوم کو چھوڑ کے جلدی کیوں آ گئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے عرض کیا عجلت الیک ربی لترضا. میرا اللہ میں جلدی آیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کر سکوں، تو اس لیے جلدی آنے کے بعد رضا حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی محمد عربی کہیں نہیں گئے. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کہ محمد مصطفیٰ ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے. اس لیے حضرت علی سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ. یہ لقب اس لیے ملا ہے کہ حضرت علی نے کبھی بچپن میں بھی بت کو سجدہ نہیں کیا. یعنی ابھی آپ بچے تھے، ایمان بھی نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی سجدہ نہیں، کیونکہ 7 سال کی عمر میں تو آپ نے کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے صحابہ سے کہ تم سب کہتے ہو کہ ارجا آیتن فی کتاب اللہ، قرآن میں سب سے زیادہ امید دلانے والی اور رحمت والی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، اللہ سارے گناہ بخشنے والے ہیں. آپ بھی کعبے میں بیٹھے ہیں، مسجد الحرام کے صحن میں بیٹھے ہیں، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. سچے دل سے توبہ کر لیں استغفر اللہ. دل سے توبہ کریں سب گناہوں کی. زبانی کلامی نہیں کہ میری لاکھ توبہ اور سگریٹ کی ڈبی جیب میں ہوتی ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، اس طرح بھی پھروا رہے ہیں اور میری لاکھ توبہ. یا اللہ پتہ نہیں کس بات سے توبہ، داڑھی رکھنے سے توبہ ہے یا کیا بات ہے، کس چیز سے توبہ ہے؟ دل سے استغفار کریں، ہر اللہ گناہ ہمارے بخش دے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یا اللہ تیرے کعبے کو گواہ بنا کے ہم توبہ کرتے ہیں. شرک سے توبہ، کفر سے توبہ، بدعات سے توبہ، منکرات سے توبہ،
گناہوں سے توبہ، صغائر کبائر سے توبہ، معاصی سے توبہ۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ قبول فرما دے۔ اگر آپ ساری کائنات کو بھی بخش دیں، آپ کی رحمت کا ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا، ہمیں بھی محروم نہ فرما، سب کی گناہ معاف کر دے اور ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے۔ آج ہر آدمی پریشانیوں میں ہے، ٹینشن میں ہے، جھگڑوں میں ہے، اللہ پاک رحمتوں کے فیصلے فرمائے۔ اب حضرت علی کی بات کو سمجھیں، توجہ کرو گے تو سمجھ آئے گی، اگر خیال ادھر ادھر ہوگا تو پھر تو انشاءاللہ سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی تم کہتے ہو کہ رحمت والی اور امید والی یہ آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ بھئی رحمت سے لا امید نہ ہوں، لیکن ہم اہل بیت رسول یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سب سے بڑی امید دلانے والی آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ نے وعدہ کیا میرا مدنی ہم آپ کو دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے۔ تو حضرت فرمایا واللہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وَلَن اللہ محمد، اور میرا مدنی اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک امتی بھی جہنم میں پڑا ہوگا، سب کو نکلوائیں گے تو راضی ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ راضی کریں گے۔ تو فرماتے تھے کہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ امید والی آیت مبارک جو ہے وہ یہ ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ قیامت والا دن ہوگا، ساری مخلوق ہے آدم کے دروازے پہ ہے، انہوں نے کہا میں تو آج شفاعت نہیں کر سکتا، نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنا خوف ہے کہ میں نے اس درخت کو کیوں کھایا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے مجھے اپنا خوف ہے کہ میں نے بیٹے کے لیے بخشش کیوں مانگی۔ اسی طرح ہر نبی جواب دے دیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، آپ سے کہیں گے کہ آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بٹھایا ہے، آپ ہماری شفاعت کریں۔ شفاعت کبریٰ، شفاعت عامہ پیشی شروع ہو جائے، پھر فیصلہ جو بھی مقدر میں ہے وہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں بھی آج ڈر رہا ہوں، کیونکہ لوگوں نے مجھے خدا بنا دیا تھا، بعد نے خدا کا بیٹا بنا دیا تھا، لہذا میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ فَأْتُوا مُحَمَّدًا، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب جو ہیں وہ محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر ساری امتیں انبیاء کے ساتھ میرے پاس آئیں گی اور شفاعت کبریٰ کے لیے درخواست کریں گے، تو میں ان کو بات کیا کہوں گا، انا لہا انا لہا، اس شفاعت کے لیے اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ حضور فرماتے علمنی محامدہ لم یعرفنی الآن، اللہ اس وقت مجھے اپنے حمد سکھلائیں گے جو اب میں نہیں جانتا۔ ان محامد کے ساتھ اللہ کے عرش کے نیچے آ کے میں سجدے میں گر جاؤں گا، اللہ کا حمد کروں گا، اللہ سے درخواست کروں گا۔ آخر حکم ہوگا ارفع رأسک یا محمد سل تعطا، محمد مصطفیٰ سر اٹھا لو، مانگو جو مانگتے ہو، ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ یہ بھی عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے کہ جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے، صرف جواب اور شفاعت کرنے والے محمد مصطفیٰ ہوں گے۔ اس لیے حضور نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی قیامت والے دن، اور فرمایا انا خطیبہم، جب سب انبیاء خاموش کھڑے ہوں گے تو میں اس وقت بولنے والا ہوں گا، اور فرمایا جب سب انبیاء انکار کر دیں گے وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، شفاعت کرنے والا بھی
میں ہوں گا اور شفاعت بھی میری قبول ہوگی۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ أَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں بھی میں داخل ہوں گا۔ یہ بھی شان عظمت محمد مصطفیٰ ہے۔ اور حضور نے فرمایا سارے قیامت والے دن ایمان والوں کی 120 صفیں بنیں گی، لیکن ان 120 صفوں کے اندر 40 صفیں جو ہیں وہ سارے انبیاء کی امت کی ہوں گی، اور 80 صفیں جو ہیں صرف میری امت محمد مصطفیٰ کی ہوں گی۔ خیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا اللہ سب کو حوض دیں گے، لیکن مجھے جو حوض کوثر دیں گے، آپ نے فرمایا کہ مسیرت شارن، 1 مہینہ چلتے رہو اتنا لمبا وہ حوض ہوگا، زوایا ہو سوا ان چاروں کونے برابر ہوں گے۔ اور فرمایا کیزانہ کا عدد نجوم السما، اور وہاں جو پینے کے آب خورے ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گے، یعنی جیسے ستارے لاتعداد ہیں ایسے وہ بھی لاتعداد ہوں گے۔ اور فرمایا میری امت کا ہر بندہ جو مشرک نہ ہو اور بدعتی نہ ہو وہ میرے ہاتھ سے آگے جام کوثر پیے گا، اور اس کا پانی جو ہے ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو پی لے گا لا یظمأ بعدہ ابدا، اس کے بعد پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن لواء الحمد فی یدی، فرمایا حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا پرچم، میرے مدنی کا نام محمد، امت حمادون۔ اور فرمایا ما من نبی، کوئی پیغمبر نہیں ہوگا حتیٰ کہ آدم اور حضرت ابراہیم اور تمام پیغمبر جو ہیں وہ میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ ولا فخر علی، میں فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ تمام نبی بھی قیامت میں میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ۔ اور دیکھیں حضور نے کتنا آسان ایک مسئلہ فرما دیا ہے اپنی امت کے لیے۔ آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان کہہ لے، جب اذان ختم ہو جائے تم درود شریف پڑھا کرو جو نماز والا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا کیا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا۔ اور میں یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو وسیلہ عطا فرما۔ اب صحابہ نے پوچھا مل وسیلۃ یا رسول اللہ، یہ نہ سمجھنا کہ وسیلے کا معنی ہے کہ حضور کا وسیلہ پکڑو۔ صحابہ نے خود پوچھا یا رسول اللہ وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اعلیٰ درجۃ فی الجنت، جنت میں سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مقام وسیلہ ہے، اور ایک آدمی کو ملے گا وَأَنَا أَرْجُو مِنَ اللَّهِ، اور مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ مقام اللہ مجھے عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اچھا بات یاد رکھیں کہ حضور کو تو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو نبی الانبیاء ہیں، آپ سب سے پہلے جنت میں جانے والے، سب کی شفاعت۔ یہ کیوں دعا سکھلائی؟ ہمارے لیے سکھلائی کہ جب تم میرے لیے دعا کرو گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا، یعنی اس دعا کا فائدہ ہمیں ہے کہ جو دعا مانگیں گے اذان کے بعد اللہ کے پیغمبر ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی سکھلا دی، درود بھی سکھلا دیا۔ اگر اذان کے بعد کوئی صلاۃ و سلام ہوتے تو اللہ کے پیغمبر وہ بھی ہمیں سکھلا دیتے۔
اور اسی طرح عظمت مصطفیٰ دیکھیں، کسی پیغمبر کے بارے میں یہ بات نہیں آئی قرآن میں۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ حضور اپنے گھر تشریف لے گئے، رات کو ایک قبیلے کے بدو لوگ آئے ملنے کے لیے، اور انہوں نے حضور کے حجرات کے باہر کھڑے ہو کے شور مچایا کہ اخرج الینا یا محمد، حضور باہر آئیں باہر آئیں باہر آئیں۔ اللہ کو یہ ناگوار گزرا، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ میرا مدنی جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے آپ کو پکارتے ہیں وہ بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ ان کو چاہیے تھا انتظار کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، جب آپ باہر آتے پھر آپ سے بات کرتے۔ تو اب گھر کے باہر کھڑے ہونے کی اتنی سزا اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر ایسا کریں گے ان کے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اچھا، حضور زندہ ہیں، گھر میں ہیں، موجود ہیں، اور اللہ نے کمرے کے باہر سے کھڑے ہو کر پکارنے والوں کو بے عقل فرمایا ہے، اجازت نہیں دی ہے۔ جو لوگ اپنے اپنے ملک میں حضور کو دیگیں پکا کے بلا دیتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ کیا ہے جی؟ ابھی حضور آ گئے، حضور آ گئے جی، کھڑے ہو جاؤ، حضور آ گئے۔ بھائی نہیں تھے پہلے تو اب آ گئے، اور اگر اب آ گئے ہیں، روح آ گئی ہے یا جسد مبارک بھی ساتھ ہے؟ اگر صرف روح آئی ہے تو روح تو امر لطیف ہے، وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، تمہیں کیسے پتا ہے کہ حضور کی روح آ گئی ہے؟ اور اگر حضور روح اور جسد کے ساتھ آئے ہیں پھر عجیب آدمی ہو، تم تو ہر جگہ میلاد کر کے حضور کو بلاتے رہو، جو مدینے میں صلاۃ و سلام پڑھے وہ کہاں جائیں؟ حضور تو چلے گئے۔ خدا کے لیے مسائل نہ کھڑے کرو، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ ایک تو اللہ نے یہ منع کیا کہ باہر کھڑے ہو کے مت پکارو، اور دوسرا اللہ نے نبی کی شان کیا بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ فرمایا ایمان والو، یاد رکھو یہ خطاب تو عام ہے، لیکن پہلا خطاب کس کو ہے؟ صحابہ کو، اور صحابہ کے اعمال تو تمہارے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ تم اتنی زور سے بات نہ کرو کہ تمہاری آواز میرے آقا کی آواز سے اونچی ہو جائے، اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ اچھا، آواز اونچی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نافرمانی نہ کرو۔ آواز اونچی کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کے بحث نہ کرو۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا، جیسے حضور کی موجودگی میں آواز اونچی کرنا منع ہے، حضور کی حدیث مبارک کے سامنے بھی آواز اونچی کرنا منع ہے۔ یہ حکم بھی صرف شان محمد مصطفیٰ کے لیے ملا ہے۔ اس لیے فرمایا، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی وہ گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا، بیچارے دروازہ بھی بند کر دیا کہ کہیں میری آواز اونچی نہ ہو جائے۔ حضور کو پتہ لگا، انہوں نے کہا حضور وہ تو دروازہ بند کر کے بیٹھا، فرمایا لے آؤ اس کو، لے آؤ۔ میں کیا بات ہے؟ اصل میری آواز ہے اونچی، میں بات کروں اور آپ کی آواز سے اونچی ہو جائے، میرے تو عمل برباد ہو گئے۔ فرمایا انت لست منہم، تم تو ان میں نہیں ہو اللہ کے بندے۔ ایک ہے قدرتاً کسی کی آواز اونچی ہے تو الگ بات ہے، بات تو یہ ہے کہ اعتراض اور اعراض اور انکار کی شکل میں کوئی حضور سے اونچی بات نہ کرے۔ اللہ نے یہ شان بھی حی سیدنا محمد مصطفیٰ کو دیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا، اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا مدنی تیرے نام کو، تیرے ذکر کو میں نے اونچا کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں محمد مدنی تیرا نام ہوگا۔
کلمے میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، اذان میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، تکبیر میں میرا نام ہوگا تو تیرا نام ہوگا، نماز میں میرا نام ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں تیرا بھی نام ہوگا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تیرے نام کو ہم نے اتنا اونچا کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ ہر مقام پہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا ہے۔ دعا کرے اللہ ہمیں عظمت مصطفیٰ نصیب فرمائے۔